सतर ढका हुआ हो। तीसरी शर्त, मर्द का सतर नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक है। मर्द का सतर नाफ से लेकर के घुटने के नीचे तक है। ये सतर है, हर हाल में नमाज में ढका रहना जरूरी है। अगर ये हिस्सा खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। औरत का पूरा जिस्म सतर है, सिवाय चेहरे के, इतने हाथों के और पैर के। इसके अलावा यानी टखनों से लेकर के सर के बालों तक उसका पूरा जिस्म ढका होना चाहिए। हमारे घरों में जो कोताही होती है उसकी मैं निशानदही कर दूं। हमारे यहां बाज घरानों में पूरी आस्तीन नहीं होती, पूरी आस्तीन नहीं होती, आस्तीन कुछ कम होती है। कुछ हमारी माए बहनें जो है यहां तक आस्तीन रखती हैं, कुछ यहां तक आस्तीन रखती हैं, कुछ यहां तक रखती हैं। इतना कुछ हिस्सा खुला होता है। औरतों का पूरा जिस्म सतर है। नमाज की हालत में अगर इतने हाथ बाहर हो, इतने पैर बाहर हो टखनों से नीचे, और चेहरा खुला हुआ हो, ये इतना हिस्सा तो नमाज की हालत में सतर में शामिल नहीं। ये खुला रहा तो नमाज हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा ऐसे कपड़े पहनने का रिवाज है जिसमें जिस्म खुला रहता है। जैसे साड़ी बाज इलाकों में पहनी जाती है ब्लाउज के साथ। होता यह है कि पेट खुला हुआ होता है, पीठ खुली हुई होती है, और ब्लाउज या जो फराक हमारे घरों में पहने जाते हैं, अगर दुपट्टा ना हो और गला गहरा हो तो भी जिस्म का हिस्सा खुला होता है, पीठ का कुछ हिस्सा खुला होता है। नमाज नहीं होगी इस हालत में। दीनदार घरानों में भी पर्दा करने वाली खवातीन के यहां भी जो कोताही होती है वो आस्तीन का छोटा होना है। अगर सतर का हिस्सा खुला रहा तो कितना हिस्सा खुला रहा तो नमाज हो जाएगी, और कितना ढका रहा तो, कितना खुला रहा तो नमाज नहीं होगी, और कितना ढका रहा तो नमाज हो जाएगी। उसके लिए फुकहा ने एक ज़ाब्ता जिक्र किया है कि जिस्म का जो हिस्सा खुला हुआ है, अगर उसका चौथाई से कम खुला हुआ है तो नमाज कराहत के साथ हो जाएगी। जैसे हमारी ये कलाई है, कलाई यहां गट्टे से लेकर के कोहनी तक ये जिस्म का एक हिस्सा है। इसको 4 हिस्से किए जाएंगे। अगर चौथाई या चौथाई से ज्यादा खुला रहा, यानी आस्तीन इतनी छोटी रही, और दुपट्टा जो ऊपर से लिया जाता है उसमें ये हाथ ढकता नहीं है, बाहर निकल जाता है, तो ऐसी औरत की नमाज नहीं होगी। और ये वो बुनियादी चीज है जो अक्सर जो है घरों में इसमें कोताही होती है। आपको बताया जा रहा है, आप बताएं, ताकि नमाज के लिए अगर खुदा न खास्ता उनकी आस्तीन छोटी है तो सर पर ऐसी रुमाली होनी चाहिए कि हाथ अगर नीचे लटका भी रहे तो ढका रहना चाहिए। ऊपर से जो रुमाली पहनी जाए वो हाथ की लंबाई से ज्यादा हो, ताकि वो अंदर ही ऐसे तकबीर तहरीमा भी कह सके और अंदर ही हाथ भी बांध सके। और जब रुकू में जाने के लिए हाथ छोड़े तो हाथ रुमाली के बाहर ना आए। नमाज के लिए ये जिन घरानों में या जिन इलाकों में साड़ी और ब्लाउज का रिवाज है, वहां ये चीज खास तौर पर जरूरी है कि नमाज के लिए एक बड़ी रुमाली होनी चाहिए जो कमर के नीचे तक रहे। तो तीसरी शर्त है सतर का ढका हुआ होना। मर्द का सतर नाफ से लेके घुटनों समेत है। ये हिस्सा जिस्म का किसी भी हालत में खोलना जायज नहीं है। अगर नमाज की हालत में खुला रहा तो नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो भी जिस्म का ये हिस्सा सतर है और छुपा रहना चाहिए। शर्मगाह
یہ ستر غلیظہ ہے، جسم کا وہ حصہ جس کا ہر حال میں ڈھانکنا ضروری ہے، حتیٰ کہ آدمی غسل بھی کر رہا ہو تو برہنہ حالت میں غسل نہیں کرنا چاہیے. اس کا بھی ہمارے یہاں اہتمام نہیں ہے. ہم لوگ غسل خانے میں جاتے ہیں تو غسل خانے میں جانے کے بعد جسم سے سارے کپڑے نکال دیتے ہیں. کیا ہے، لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو معلومات بڑھتی ہے، اور جب مسائل بتائے جاتے ہیں تو بھی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے. نہانے کی صورت میں بھی جسم کا یہ حصہ ڈھکا رہنا چاہیے. آپ ایک پاک کپڑا، ایک پاک لنگی رکھیں غسل کے لیے. اگر جسم پر نجاست ظاہری ہے اس کو آپ دھو کر کے دور کر دیں، اور غسل کرنا ہے تو پھر آپ کے جسم کے اوپر ایک پاک لنگی ہونی چاہیے. ماں اور بہنوں کے لیے مسئلہ الگ ہے، لیکن ہم مردوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ جب پیشاب کرنے کے لیے یا قضائے حاجت کے لیے بیٹھتے تھے تو جسم جب زمین کے قریب ہوتا تھا تو آپ کپڑا سمیٹتے تھے. یعنی پورا کپڑا سمیٹ لیں اور جسم برہنہ ہو جائے پھر آپ بیٹھے، یہ آپ کا معمول نہیں تھا. حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معمولات ذکر کیے جاتے ہیں کہ آپ جب جسم کو زمین کے قریب کرتے تھے تو جسم سے کپڑا ہٹاتے تھے. حالانکہ تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا. ایک جگہ میں نے یہ مسئلہ ذکر کیا تو کہنے لگے کہ آدمی اکیلا ہے تو پھر کیا؟ میں نے کہا شریعت، ہماری شریعت، ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے، اتنی تفصیلات اس میں ملتی ہیں کہ جب ان کو بیان کرو تو دنیا حیران ہو جاتی. جیسے ماضی میں ایک واقعہ میں نے ذکر کیا تھا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام پہنچے اور قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا گئے تو وہاں جا کر دیکھا تو واپس آ گئے. کیوں کہ جو بھانڈا تھا وہ قبلہ رخ تھا. جب قبلہ رخ تھا تو وہ واپس آ گئے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ نے قضائے حاجت کے لیے بات کی تھی اور آپ واپس آ گئے. تو کہنے لگے کہ اس میں بھانڈا جو ہے وہ قبلہ رخ ہے، قبلہ رخ ہے. تو لوگ کہنے لگے کیا؟ کہنے لگے کہ ہم قبلے کا احترام کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع کیا ہے. تو لوگ کہنے لگے کہ تمہاری شریعت کے اندر اتنی باریک باریک باتیں بھی ذکر کی گئی ہیں. تو شریعت میں تفصیلات موجود ہیں اور ان تفصیلات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ایک جگہ میں نے مسئلہ ذکر کیا تو ایک شخص کہنے لگے کہ تنہائی میں اگر آدمی ہے تو پھر کپڑا ہونا کیوں ضروری ہے؟ کپڑا ہونا کیوں ضروری ہے؟ آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال آ سکتا ہے، اس لیے میں نے سوال ذکر کیا اور جواب آپ کو پتہ چل جائے، اس لیے میں جواب بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک کو تو ہر چیز کا علم ہے. کہنے والے کا یہ مقصد تھا کہ اللہ پاک تو دیکھ رہے، یعنی کپڑا ہے تو بھی اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں، اور کپڑا نہیں ہے تو بھی اللہ کو علم ہے، اللہ دیکھ رہے ہیں. برابر ہے. علماء نے لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور ارشادات کو دیکھ کر کے کہ اللہ پاک تو ظاہر و باطن سے واقف ہے اور کوئی چیز اللہ سے مخفی نہیں ہے. 1000 پردوں میں آپ کوئی چیز چھپا کر کے رکھو، اللہ اس کو بھی دیکھتا ہے. لیکن اللہ سے ہمیں حیا کرنی چاہیے، اللہ سے ہمیں حیا کرنی چاہیے. اور حیا کیا ہے کہ ہم اپنے ان حصوں کو چھپائیں جن حصوں کا کھولنا حیا کے خلاف ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول تھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے کے بعد جو زمانہ گزارا ہے میں نے کبھی حضور کی شرمگاہ نہیں دیکھی اور حضور نے کبھی میری شرمگاہ نہیں دیکھی. ظاہر بات ہے میاں بیوی تھے، تعلقات قائم ہوتے تھے، لیکن یہ چیز حیا سے تعلق رکھتی ہے. تو اللہ پاک تو ظاہر و باطن سے باخبر ہیں
دانا و بینا بھی ہیں، یعنی جانتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں، لیکن ہمیں حیا کرنی چاہیے کہ تنہائی میں بھی ہم برہنہ نہ ہو. اور اگر کوئی برہنہ ہو کر کے غسل کرے تو گنہگار بھی نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ بات بھی رہنی چاہیے کہ اگر کوئی آدمی برہنہ غسل کرے، تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہیں، تو وہ گنہگار نہیں ہے، لیکن یہ چیز حیا کے خلاف ہے. اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے. تو پہلی چیز جو ہے بدن کا پاک ہونا، دوسری چیز کپڑے کا پاک ہونا، تیسری چیز ستر کا چھپا ہوا ہونا. اور مرد کا ستر کیا ہے، عورت کا ستر کیا ہے، اس کے قدر اختصار کے ساتھ تفصیل ذکر کی.